ادھر بھی وہی معنی ہے، وہی معنی ہے. وہاں پر ازالہ و حام میں یہ معنی نہیں ہے. وفات دوں گا، اپنی طرف اٹھاؤں گا، تو یہی تجھ کو پوری نعمت دوں گا، اس کا کیا مطلب، اس کے کیا معنی ہے؟ پوری نعمت دینا اور وفات پانا کوئی فرق نہیں ہوتا اس میں؟ نہیں، آپ کو اس میں لگ رہا ہے کوئی فرق ہے؟ مجھے تو بہت لگ رہا ہے فرق ہے. یہ الفاظ مطلب اردو الفاظ دوسرے لکھے ہوئے ہیں تو معنی تو وہی دے رہے ہیں نا. انعام دینا اور وفات دینا، ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. مجھے تو نہیں لگا، پر ابھی آپ اس پر چلیں جی، کوئی مناظر رکھیں اس بات پہ. آپ اس پہ مناظرہ رکھیں، وہی آپ سمجھیں، بس سارے لوگوں کو بلائیں اس پر، یہ الفاظ یہ سارے سمجھیں بھی اس کا کیا مطلب ہے. مجھے تو اس میں کوئی فرق نظر نہیں. بات وہی ہے، الفاظ دوسرے ہیں پر مفہوم وہی آ رہا ہے، بات وہی ہو رہی ہے. ایسا تجھے وفات دوں گا، اپنی طرف اٹھاؤں گا، یہی بات وہ ہو رہی ہے. نعمت دوں گا، وہی بات کیا ہے اس میں؟ کوئی کیا کوئی بالکل ہی عقیدہ ہی بدل گیا ہے یا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ صفحہ نمبر 620 ہے بھائی. 620 ہے یہ، نیچے ایسا لکھتے ہیں، میں ذرا اس کو بھول جاؤں. برائے نعم دیا 620 صفحہ ہے، پہلی جلد کا، روحانی خزائن کی پہلی جلد. ہاں، صفحہ نمبر 620. ہاں جی 620. اچھا چلیں، صفحہ نمبر 620. تو بہرحال مرزا صاحب جب اپنی ہی عبارت کو کوڈ کر رہے ہوتے تھے کہ آج سے پہلے میں نے برائے نعم دیا میں یہ بات لکھی ہے، تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی بات صحیح نہیں ہوتی. ہر بار اپنی ہی بات بدلی ہوئی ہوتی ہے. یعنی میں نے آج سے اگر 15 سال پہلے کوئی کتاب لکھی ہے 2010 میں، تو اس میں اگر میں نے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، آج میں اس کو ریفر کر رہا ہوں کہ دیکھو آج سے 15 سال پہلے 2010 میں اٹلی آ کر میں نے کتاب لکھی تھی، اس میں میں نے یہ بات لکھی تھی. تو اگر وہاں جا کر دیکھیں وہ چیز نہ ملے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے احمد جھوٹا آدمی ہے، اپنی کتاب کی طرف ریفر کر رہا ہے اور وہاں پر وہ بات ہی نہیں لکھی ہوئی، وہاں پر بات ہی کچھ اور ہے. یہی کہیں گے نا میرے بارے میں. ہاں جی عامر نذیر صاحب، اس میں میرے خیال میں جو کچھ بھی وہ بات جو آپ مفہوم بتانا چاہ رہے تھے وہ تو بات سامنے میرے حساب سے نہیں آئی. اب کسی اور سے پوچھ لیں. اس لیے ابھی آپ نے بتا دیا اور حوالے یہ پھر آپ کو بتا، کوئی میں تو علمی نہیں ہوں، بہت زیادہ علمی، کسی علمی کے ساتھ بات کریں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا بات لکھی ہوئی ہے. بلکہ آپ کو بھی پتہ ہے، جانتے ہیں آپ بس لوگوں جو سادے لوگ بیٹھے ان کو الفاظ کے ہیر پھیر صرف بتا دیتے ہیں. تو یہ لے کے چلے جائیں نا میر سلیم کے پاس، اسے پوچھیں. ہاں جی، وہی ادھر آ جائیں نا، پتہ چل ہاں جائے وہ گا. براڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھ کے آئیں کہ وہاں پر برائے نہیں کوئی اپریل ہے، وہاں چلے جائیں. براڈ وہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہیں کہ برائے نعم دیا کا جو پہلی جلد میں 620 صفحہ ہے، پہلی جلد کا 620 صفحہ، وہاں پر تو مرزا صاحب نے انی متوفی کا ورافیو کا الیہ کا یہ مطلب لکھا ہوا ہے کہ میں تجھے پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. ازالہ ہمیں جا کے بات ہی اور لکھ دی ہے، اور اپنی کتاب کی طرف جو اشارہ کیا کہ میں نے برائے نعم دیا میں یہ بات لکھی، وہاں تو بات ہی اور لکھی ہوئی ہے. جھوٹ بولا مرزا صاحب نے. مفہوم نہیں بدلا ہے، یہ بات ہے اصل جو آپ کو سمجھ آ بھی گئی ہے، پر آپ ان ایسے دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جی، بالکل پورا انعام دینا اور وفات دینا ہاں ایک ہی بات ہے. جی، وہ ایک ہی جو بات ہو رہی ہے نا وہاں بھی اور یہاں بھی. اگر آج کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا انعام دیا اور اپنی طرف اٹھا لیا تو ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا پورا انعام دے کر تو پھر ٹھیک ہے نا. جی قرآن نے لکھا ہوا تو ٹھیک ہے نا جی، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وفات کا تو نہیں لکھا ہوا. مانا صاحب میوٹ کر لو، مانت علی صاحب میوٹ کر لو. چلے گئے نہیں یار، گئے نا سیدھے سلیم کو جان گے تو پوچھن گے ضرور. انہوں دا پیچھا کرو کوئی بندہ. ملک عمران نذیر صاحب دے پیچھے جائیں ذرا.
ओके ठीक है आमिर भाई ठीक ਵੇਖੀ ਵੇਖੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਕੋ ਗਈ ਪੁੱਛਣ ਫਸ ਗਈ ਗੱਲ 'ਚ ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਹੀਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਾਲਾ ਆਵਾਮ ਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਅਸ਼ਾਤ ਸੁन्ना ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਿਵਿਊ ਬਰਾਈਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੈ ਲਓ, ਗਿਫਟ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਜੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਈਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਣਾ ਸੀ ਕਾਫਿਰਾ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਰਿਵਿਊ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤੀਜਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਇਤਾ ਖਤੀਜਾ ਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਹਾਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ बैटरी लो हो गई है, क्लीमा इधर ही हो। ठीक है जी मैं इधर ही हूँ। डोंट वरी, आप आराम से चार्ज करें और आ जाएं। अमर भाई, इन्हें मौत और नेमत में फ़र्क ही नहीं समझ आ रही कि नेमत तो वो है कि जो ज़िंदगी में अल्लाह पाक देगा, जो दूसरी नेमतें हैं वो तो मरने के बाद की जिसने भी अमाल किए हैं अच्छे उसको वो मिलेंगी ही। लेकिन अल्लाह पाक इस दुनिया की बात कर रहे हैं कि भाई हम आपको नेमत अता करेंगे, तो वो नेमत कुर्ब क़यामत ज़रूर अल्लाह पाक उन्हें एक मोजज़ाती ज़िंदगी में रखा हुआ है और वो आएंगे और अल्लाह के फजल व करम से खलीफा अदल बन के आएंगे। नबी तो वो पहले थे, अब वो उम्मती बन के आएंगे और अदल करेंगे। सिंपल सी बात है, ये बात इनके समझ में पता नहीं क्यों नहीं आती है। समझा के आप थक गए हैं, हवाले दे के थक गए हैं। ये हमारे नबी पाक की ज़िंदगी में एक भी नुक्स नहीं पैदा ढूंढ सके और इनके मिर्ज़ा की ज़िंदगी पूरी की पूरी झूठों के ऊपर मुहित है और उसके बावजूद भी इन पे मोहरें लगी हुई हैं और ये मानते नहीं हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखाता हूँ जो इल्हाम है ना, उश्कुर नेमती रायता खतीजती, कहते हैं कि ये मैंने बराहीन अहमदिया में सफ़ा 558 पे लिखा था। मुझे बड़ी स्क्रीन पे कर सकते हैं? जी जज़ाकल्लाह। ये देखें, ये किताब का नाम है नज़ूलुल मसीह, सफ़ा है इसका 524। यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है अपनी पेशगोई को नंबर लगा के, ये 26 नंबर पेशगोई है। उश्कुर नेमती रायता खतीजती, ये बराहीन अहमदिया के सफ़ा 558 पर कहते हैं मैंने ये पेशगोई की थी। लिखा क्या था तर्जमा, मेरा शुक्र कर कि तूने मेरी खतीजा को पाया। आगे उसकी वजाहत है, ये एक बशारत कई साल पहले इस निकाह की तरफ थी जो सादात के घर में दिल्ली में हुआ, जिससे बफजल ताला 4 लड़के पैदा हुए। वो एक मुबारक और खतीजा इसलिए मेरी बीवी का नाम रखा कि वो एक मुबारक नस्ल की माँ थी। अब जहाँ बराहीन अहमदिया का, ये बराहीन अहमदिया किताब है, इसका 558 सफ़ा खोल के देखते हैं तो ये है 558 सफ़ा, ये वाला। यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने यही इल्हाम लिखा हुआ है, उश्कुर नेमती रायता खतीजती, उश्कुर नेमती रायता खतीजती, इन्नकल यौमा लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। इसका तर्जमा मिर्ज़ा साहब ने क्या लिखा हुआ है कि अपने रब की नेमत का लोगों के पास जिक्र कर कि मेरी नेमत का शुक्र कर कि तूने
اس کو قبل از وقت پایا. ہے یہاں پر کوئی ختیجہ کا ذکر کہ جو اوپر مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ یہ میں نے پیش گوئی ختیجہ کے بارے میں کی تھی جو میری بیوی کا نام رکھا گیا؟ یہاں پر ہے کوئی اس طرح کا؟ بلکہ یہاں پر ختیجہ تھی. اس کا ترجمہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اپنے رب کی نعمت کا لوگوں کے پاس ذکر کر، میری نعمت کا شکر کر کہ تو نے اس کو قبل از وقت پایا. یہ جو ہے نا قبل از وقت، یہ ہے ختیجہ کا معنی، ختیجہ کا اس کا معنی ہے. لیکن وہاں جا کے مرزا صاحب نے ساری بات ہی بدل دی نزول المسیح میں. یہ نزول المسیح کا دیکھ لیں 26 نمبر پیش گئی. اشکر نعمتی رایتا ختیجہ تھی، ترجمہ میرا شکر کر کہ تو نے میری ختیجہ کو پایا. یہ ایک بشارت کئی سال پہلے اس نکاح کی طرف تھی جو سادات کے گھر میں دہلی میں ہوا. ساری بات ہی بدل دی. نزول المسیح میں جا کے یہی الہام لکھا اور بتایا کہ میں نے آج سے اتنے سال پہلے ابراہیم احمدیہ میں یہ چھاپا تھا. وہاں جا کے دیکھا وہاں بات ہی اور ہے. ایسے یہ جو ہے نا انی متوفی کا ورافیو کا الیہ، وہ ضالہ حام میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ابراہیم احمدیہ میں لکھا تھا. ہاں ابراہیم احمدیہ میں لکھا، وہاں تو لکھا ہے کہ میں تجھے اپنی پوری نعمت دوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. وہاں یہ تو نہیں لکھا تجھے وفات دوں گا. اپنی ہی کتابیں جب کوڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی فلانی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، وہاں جا کر دیکھتے ہیں وہاں بات نہیں ہوتی، کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے وہاں پہ. یہ ہے مسئلہ. تو چوہان صاحب آپ سے پھر انشاءاللہ بات ہوگی. یہ میں نے صرف وہ نذیر صاحب کو دکھایا ہے، تو نذیر صاحب چلے گئے ہیں سلیم میر کے پاس پتہ کرنے. اچھا وہ چلے گئے ہیں؟ وہ گئے ہیں سلیم میر سے پوچھنے کہ یہ کیا معاملہ ہے. مرزا صاحب نے یہاں ضالہ حام میں وہ سلیم میں وہاں پر بیٹھا ہوں سلیم میرے پاس کے، یعنی کہ سلیم میر کے پاس وہ نہیں ہے. لسٹ چیک کرنا تھلے، لسٹ تھلے داخل ہوئے کہ نہیں. نہیں تو آپ نے ان کو بتایا تھا تو وہ کہتے میں پتہ کر کے بتاؤں گا. ہاں کہتے ہیں میں جا کے پوچھتا ہوں سلیم میر سے. اچھا وہ سلیم میر سے پوچھنے گیا تو ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہاں جا کے کال ڈالی ہو، ابھی اوپر اس نے کال نہ، اس کی کال اٹھاتا کون ہے؟ وہی یہ بیچارہ بندہ بھی تو مام میٹر ہے نا. تو اس لیے وہ مرزائی تو اس کو پاگل سمجھتے ہیں نذیر کو. ایسے یہ اپنی طرف سے مبلغ بنا ہوا ہے. یہ آپ کہنا طارق چوہان صاحب کہ یہ انا جو ہے نا بھگت ہے انا. ٹھیک، تو کون اس بات کو کنٹینیو کرنا چاہے گا؟ کون سی بات کو؟ کوئی احمدی ہے یہاں پہ جو اس بات کو کنٹینیو کرنا چاہیں یا کوئی اپنی بات کرنا چاہیں اس بارے میں؟ ہاں یہ طارق چوہان صاحب ہیں، یہ اس کو میرے خیال میں کنٹینیو کر لے گا. نہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پہلے معنی مرزا صاحب نے کیے تھے وہ وہی معنی تھے. باقی جو انہوں نے بعد میں یہ لکھا ہے کہ اس میں سے اولاد ہوگی وہ درست نہیں ہے، وہ ان کا فہم ہے. یعنی کہ جھوٹ ہے وہ ان کا فہم ہے، کیونکہ ان کو تو پہلے کہا گیا تھا کہ تمہیں اور شادی کرنی پڑے گی، تو اس سے مراد ان کی جماعت سے. انہوں نے کہا نا ایک بکر آئے گی اور ایک جو ہے نا بیوہ آئے گی. تم بول رہا ہے بھائی پالے. تو سسٹر آپ ہیں موجود یہاں پر؟ زاہد اسکانی صاحب آپ کچھ بولیں. کل رات آپ کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی تھی. اسکانی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا. مائیکل نہیں وہ قادیانیوں کی ایک برات پہ گئے تھے تو انہیں بولنے نہیں دے رہے تھے. اور اس کی شکل ہی ایسی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے یار. اس کی شکل جتنی جانور جیسی ہے. اچھا ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا تھا کہ مسلمان اتنے احمق ہیں. ایک چپ سوری ملک عمران، آپ پلیز میوٹ لگائیں. آپ بات کے درمیان میں بول رہے ہیں سب کے. ان سے صرف ایک سوال پوچھ لیں، یہ ایسے نبی کو آسمان سے اتار رہے ہیں جو مردہ زندہ کرتا تھا.
یہ ایسے نبی کو آسمان سے اتار رہے ہیں جس کا معجزہ ہے کہ وہ عبدل مردہ جی زندہ یہ کرتا ہے۔ کس نے زیادتی کی تھی ذرا بتائیے کون سے بروڈ پہ کیا ایک ہوا تھا؟ منٹ میرا سوال لے لیں۔ زاہد اسکانی صاحب آپ کو جواب دیں گے، ذیشان صاحب ایک سیکنڈ ٹھہر وہ جائیے گا۔ ذیشان کو دفع کرو بھائی، آپ نے جو یہ کہا تھا ہاں اور یہ بالکل ہے زاہد بھائی وہ جی جی جہاں طاہر اور عطا المنان بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ کو بولنے نہیں دے رہے تھے، نائٹ رائڈر کو بھی اتار دیا تھا، افضل بڑائچ کو بھی اتار دیا تھا ادھر۔ طارق چوہان صاحب بھی ہیں، وہ آپ کو اچھی طرح جواب دیں گے، آ کے پوچھ لو ان سے۔ جی وہ احمدی ہیں؟ جی وہ جو ہے نا خلافت کے خلاف ہیں اور مرزا جی کو مانتے ہیں خلیفہ اور مجدد۔ ٹھیک، اور افضال آپ؟ میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے اسے کذاب اور دجال مانتا ہوں۔ ہم بھی جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا اس کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کو ہم کذاب دجال مانتے ہیں، مسلمہ کذاب کا بھائی مانتے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ یلو ٹی پی والے بھائی صاحب آپ؟ یہ بھی مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ ختم نبوت کے منکر ہیں کیونکہ یہ اسرائیلی نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اوکے، اور احمد رانا؟ میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ جی میں ان سب پہ لعنت بھیجتا ہوں الحمدللہ۔ ہم بھی الحمدللہ آپ مل کر ہم سب آپ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں بھی آپ کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں۔ اچھا کلیمہ ایک چیز آپ تھا الحمدللہ دکھائے۔ کون سا عقیدہ ڈیفرنٹ ہے ہمارا؟ یہ طارق چوہان صاحب جو ہیں وہ احمدی ہیں، آپ کو نہیں پتہ چل رہا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا، صرف مجدد مانتا ہوں۔ جی وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الحمدللہ میں عبدالغفار جمبا صاحب کا مجھے مجدد مانتا ہوں۔ ہاں تو وہ الحمدللہ 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، یہ نہیں آپ کو مرزا صاحب 14ویں صدی کے مجدد تھے، جمبا صاحب 15ویں صدی کے مجدد۔ ہاں وہ 15ویں صدی کے، اور مرزا صاحب نے خود بولا ہوا ہے کہ صدی کے یبعث لهذه الامت اب على راس كل 100 سنة من يجدد لها دینہا۔
अब या तो चौहान साहब झूठ बोल रहे हैं या हजरत मोहम्मद झूठ तारिक बोल रहे चौहान हैं। साहब यार मेरा आप पीर साहब यार ये तो कोई शातिम शात रसूल है, ये बकवास कर रहा है आदमी, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब बकवास कर रहा है। बिल्कुल ना तारिक चौहान साहब गलत बोल रहे हैं, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गलत बात की है। उन्होंने अफजल साहब, अफजल जी, जाहिद भाई मैं वो बात कर रहा था और उस वक्त मुझे जरूरी कोई फोन आया था। नाइट राइटर भाई है, क्या नाम है उनका, उनको तो उतार दिया था, उनको उतार दिया था। किसने उतारा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बात करने भी दिया, मुझे उतारा भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी बात लेकिन मुकम्मल हो आपकी गई थी। बातों में भी वो बीच बीच में टोकते थे, आपको रोकते थे, और अफजल वड़ाइच भाई को भी उन्होंने बात करने नहीं दी, और आपने भी इख्तिजाज किया कि आप ये क्या कर रहे हैं और आप क्यों नहीं उन्हें बात करने दे रहे, और उन्हें वापस बुलाएं। तो वो क्योंकि नाइट राइडर भाई तो जा चुके थे, वो फिर वापस नहीं आए हैं, और उसके बाद अफजल वड़ाइच भाई भी चले गए थे। अफजल वड़ाइच भाई की बात दुरुस्त है, वो एहतजाज कर रहे थे दूसरे भाई के लिए, तो ये बात ठीक है, लेकिन मुझे नहीं उतारा गया, मुझसे मुकम्मल बात हुई। मैं उसके बाद चला गया था, क्योंकि उसके बाद तालिबान साहब आ गए थे। अच्छा अफजान भाई, मुझे इजाजत देंगे, मैं पीर साहब से और तारिक चौहान साहब से एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज। जी करें बात, वो आपको जवाब देंगे। पीर साहब, अगर क़यामत वाले दिन, पीर साहब क़यामत वाले दिन अगर हमें पता चला कि जो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सारा दिन तू मुसलमान अभी तक तो क़यामत भी अगर मगर भी चल रही है ना। नहीं अहमद भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा भाई सुन ले, यार सारा दिन एक हाँ यार, ये ना ये सारे मजबूर लोग हैं, और इनमें से किसी का भी फिरका वो नहीं है जो इसके बाप दादा का नहीं था। इन सारों को ये नफरत भी विरासत में मिली, और ये 10 साल पहले भी ऐसे ही था, अगले 10-20 साल बाद भी आप देखोगे तो ऐसे ही वाले ठाकते रहे। और तुम्हारा क्या कीजिए भाई, तुम तो मुल्हिद हो, तुम्हारा ना कोई खुदा, ना कोई ईमान, ना कुछ, तुम तो ऐसे आदमी हो जिसका कोई आगा ना पीछा। ये ऐसे ही रहेंगे। आपने बहस करनी होती, तुम कैसे रहोगे, तुम मुल्हिद ही रहोगे। जो नौजवान है ना 15-20 साल के, उनसे बहस किया करें। इनकी वो जो लर्निंग वाला 15-20 साल के नौजवान ढूंढ के लाओ। इनका जो लर्निंग वाला स्टेज है वो ओवर हो चुका है, तब सर ना खबर। ओ मुल्हिद, चलो चंगा आ गया, दफा हुआ। एक एक करके बात करें, ज्यादा अच्छा है, ऐसा फायदा नहीं है। नहीं वो कोई बात ही नहीं कर रहा, वो तो बकवास ही कर रहा था। चले उनको करने दीजिए ना, उनका भी तो एक धर्म होगा ना। बकवास भी किसी ने करनी होती है ना। मुल्हिद है वो, कोई बात नहीं, मुल्हिद है तो वो मुल्हिद है, उनका मुल्हिद का भी अपना एक धर्म है ना। मुल्हिद का धर्म ये है कि कुछ नहीं मानता वो, बस ठीक है, इसमें क्या है। पीर साहब से मैं क्वेश्चन पूछ लूं, एक अब्बासी भाई। हाँ पूछ ले, लेकिन ये बताएं कि आप हैं कौन। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, वैसे ही मैं पूछना चाहता हूँ आपसे सवाल। इसमें सरकशी नहीं है, इसमें सारे तस्लीम खाम है, ठीक है। मुसलमान तो सारे बैठे हो अपने आप को हर मेरे नजदीक तमाम लोग जो है ना अपने आप को मुसलमान जो कहते हैं वो मुसलमान ही है। अच्छा और मैं नबी को आखिरी नबी भी मानता हूँ। अब्बासी साहब मौजूद है, अब्बासी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, अब्बासी शायद मौजूद नहीं है। How are you? Yeah, I'm good. How are you? अहमद भाई, हेलो सर, क्या यार किसने गुस्ताखी की आपको नीचे उतारने की? ये मुझे नहीं पता, लेकिन किसी देखिए मेरी बात सुने, आप लोगों ने यहाँ पे बैठना है, आप बैठे हैं, आप तमीज से बात करें, ये गुस्ताखियां ना करें आप लोगों को उतारने की। मुल्क क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे थे, जरा क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए। अच्छा भाई, ये जरा अल्फाज आप लोग सब पढ़ लें,
یہ جو الفاظ ہیں یہ ذرا آپ پڑھ لیں، یہ دیکھیں کیا لکھ رہا ہوں میں. اگر محمد جو کہ اپنے آپ کو احمد بھی کہلواتے تھے خود کو اچھا بھائی یہ سچے، الفاظ جو نیچے میں نے لکھے ہوئے یہ کیا لکھا ہوا ہے ذرا پڑھ لیا. کہاں پہ میں لکھے پڑھنے ہیں کی کوشش کر رہا ہوں کہ محمد نیچے صاحب میں کے نے بارے لکھ میں لیا، کچھ لکھا ہوا ہے. نیچے لکھا ہے آپ نے؟ ابھی میں نے لکھ لیا نا، یہ دیکھیں. اچھا میری بات سنیں، میں صرف اوپر یہ کہنے آیا تھا کہ کوئی بات نہیں بھائی جان، یہ بات چل رہی ہے، تھوڑا سا بات چلنے دیجیے پلیز. نہیں میں وہیں سے بات چلاؤں گا جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی اور آپ نے کسی کو گستاخی کر کے نیچے پھینکا تھا، وہاں سے میں میں بات نے نہیں چلاؤں گا پھینکا، کہ میں نے نہیں پھینکا. اچھا چلیں آپ نے نہیں پھینکا. سنیں یہ سنیں الفاظ سنیں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے بھائی. کیا لکھا؟ پڑھ کے سنائے نا. اچھا یہ میں نے لکھ دیا، آپ پڑھ رہے ہیں نا. مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں سے آپ نے یار لکھا. پڑھ لیں گے لوگ، اوپر آپ یہ بیٹھے والا ہوئے کیا، نیچے لکھنا ہے تو نیچے جا کے بیٹھ جاؤ، اوپر بات کرنی تو اوپر بات کرو. اگر قادیانی احمدی خود کو سچی جماعت سمجھتے ہیں تو کیا باقی سب مسلمان کافر اور جہنمی ہیں؟ یہ لکھا ہوا ہے. جی ہاں جہنمی ہیں، جی کافر اور جہنمی ہیں. جتنے اسی طرح کی کچھ لائنیں جو ہے نا وہ کرسچنس نے لکھی ہوئی ہیں مسلمانوں کے ہاں بارے تو میں. کرسچن اپنے آپ کو سچا سمجھتے تو وہ باقیوں جی کو جی جہنمی سمجھیں گے. ان کی بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ کے بعد جو بندہ بھی اللہ سے یا خدا سے کلام کرنے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا دجال ہے. یہی باتیں آپ لوگ اٹھا کے پھر رہے ہیں، فرق کیا ہوا؟ جنت کی سیٹیں تو فرق تو کوئی نہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہے گا نا، ورنہ تمہارا کیا خیال ہے تو کہ غلط دین پہ آدمی قائم رہے اسی گا؟ بات پہ تو ہم لوگ آپ لوگوں سے پٹ رہے ہیں کہ آپ میں لوگ کہہ رہا ہوں پٹتے رہو، تمہیں اپنی پٹنے سے دکانیں منع کھول کر، تم پیٹا کرو، اپنا سر دیوار پہ مارا کرو آپ لوگ صبح جو سے اٹھ کر. اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں نا، بھائی ہاں یہ تمہیں، جو لکھا ہوا ہے تم کون سی دکان کھول کے بیٹھے ہو؟ جنت کی سیٹیں تو پر ہو چکی ہیں، جلدی سے دوزخ میں کیا چھلانگ لکھا لگا ہوا دو. ہے پڑھیے. خدیجہ ٹک ٹاک کا معبود کیا پڑھ رہا تھا؟ وہ بھی یہی پڑھ رہا تھا، اور کیا. خدیجتی خدیجتی. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ مرزا صاحب نے جو اس کا صحیح ترجمہ کیا تھا وہ وہی تھا کہ تم نے میری آواز آ نعمت رہی ہے کو پایا. ساروں کو؟ جی عثمان بھائی اب آ رہی، پہلے نہیں آ رہی تھی. جی اچھا چلے میں وہ بات کرنے آیا تھا کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں آپ کا نہ آگے ہے نہ پیچھے. لیکن میری بات سنیں، جو لوگ مذہبی ہیں نا آگے پیچھے کا ان کو بھی نہیں پتا. آپ کو جو چورن بیچا گیا آپ یہ وہ آپ مان کا کے پوائنٹ بیٹھے آف ہوئے. ویو ہے نا، ہمارا ہم اچھا تو سن لینا، سمجھتے ہیں، آپ نے جب ہمیں آگا بھی پتا ہے پیچھے بھی پتا ہے. آپ نے بات سننی ہے، میں ختم کروں گا پھر آپ بولو گے. اس طرح چلے آپ بدتمیزی اپنا نہیں چورن ہوگی یہاں بیچے، پہ. ٹھیک ہے، آپ اپنا چورن بیچے. جی جس طرح آپ دعویٰ کر رہے ہو نا، یہ صرف دعویٰ ہے، آپ کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بندہ اوپر سے جا کے نیچے نہیں آیا، کسی نے نہیں بتایا. تو جو ہم کہہ رہے ہیں نا، آپ صرف ایک جھوٹ مان کے بیٹھے رہے. تو جب آپ ایک لاجیکل ڈسکشنز پہ آتے ہو نا اور کوئی بندہ کہتا ہے یار میں نہیں مانتا نہ ہمارے پاس خدا کا کوئی پروف ہے، آپ لوگ تو پتہ نہیں مرزا اور محمد پہ پھنسے ہوئے ہو یہاں پہ، تو اللہ کا کوئی پروف نہیں ہے. کیونکہ اگر میں آپ کو بولوں کہ مجھے ایک ویریفائبل پروف دے دو. بھائی آپ ملحد ہیں، ابھی میں ختم نہیں ملحد سے ہوا، ابھی ہم میں کیا بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، لیکن جو ہاں آپ لے کے اس لیے بیٹھے ہم نے ہوئے ہو، کرنی بھی آپ نہیں ملحد سے بات. کہانیاں. وہ تو مشرک، جو مشرک جوہر ہوتا ہے نا بات ملحد. آپ کے اپنے بچے جو ہے نا، اپنے جو گھر سے بچے ہیں